کریم قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ان نعمتوں میں سے یہ دوسری نعمت اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال کر دوسری جگہ چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر آپ نکلے۔ یہ 12 قبیلوں میں آپ کے افراد تھے۔ صبح جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل رات کو ہی نکل چکے ہیں تو فرعون اپنا بہت بڑا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکلا۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کے سامنے آگے دریا آ گیا، دریائے نیل۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، کیا کریں؟ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے فرعون سے بچنے کی کوئی صورت پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، پانی کی دیواریں قائم ہو گئی اور ان دیواروں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سوراخ بھی بن گئے، روشن دان بن گئے، تاکہ یہ قبیلے والے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو عافیت کے ساتھ دوسرے کنارے پہنچا دیا۔ فرعون جب اپنے لشکر کو لے کر اسی راستوں پر چلا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو راستے بنے تھے وہ راستے ختم ہو گئے اور وہ پانی بالکل جس طرح نارمل حالت میں ہوتا ہے اسی انداز پر آ گیا۔ تو اس طرح فرعون اس کے اندر اپنی قوم سمیت اپنے بہت بڑے لشکر سمیت غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، راستے بنا دیے اور تمہیں بچا لیا اور فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ کمزور آدمی کو کسی ظالم طاقت والے کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، بچانے والا ہے۔ وہ چاہے تو ہاتھی کو چونٹی سے مروا دے، وہ چاہے تو ابرہا کے بہت بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے ان کے ذریعے غرق کر دے۔ وہ چاہے تو نمرود بادشاہ جس کی ساری دنیا پر حکومت تھی ایک مچھر کے ذریعے ذلیل کر کے ذلت کی موت مروا دے۔ وہ چاہے تو شداد جس نے دنیا کے اندر ہی جنت کو بنا لیا تھا اسے اپنی مصنوعی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی غرق کر دے۔ وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ تو بندے کو اپنی کمزوری کی طرف نظر کرنے کی بجائے اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ ایک یہ بات پتہ چلی کہ کوئی ظالم، کوئی طاقتور، کوئی حکمران، کوئی بڑا ایک صاحب اقتدار اگر اپنے طاقت کے نشے میں چور ہو کر، اگر اپنی طاقت کا گھمنڈ رکھ کر کمزوروں پر ظلم کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل اگرچہ ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی اسے بندے کو چھوڑ دیا ہے۔ تاخیر بھی اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ وہ بندہ توبہ کر لے،
اپنے غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی مانگ لے، لیکن جس کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے، عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ فرعون نے بھی بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے، ان کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم کیے، ان کے مردوں کو اس فرعون نے قتل کیا، بڑے بڑے عذاب دیے، بہت سختیاں ان پر کی، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر سے یہ غافل تھا، خود ہی خدا بن بیٹھا، کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو جو کہ بنی اسرائیل کو مٹانا چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نام ختم کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اسے مٹا کر اس کا نام ختم کر دیا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے، جس کا حامی خدا ہو تو پھر کون ہے جو اسے مٹا سکے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی قوم پر جو انعام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی، یہ 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم کا دن تھا جس دن فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے نجات پائی۔ اب بنی اسرائیل کا سالوں سے پھر یہ معمول رہا کہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں ظالم سے نجات دی، اللہ نے ہم پر نعمت کی، ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی مدینہ کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ نسبت میری موسیٰ علیہ السلام سے ہے، میرا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو بھی حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھا کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا ایک مقام پر کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھو بلکہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہوتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھ لو۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ جس دن اللہ کی طرف سے نعمت ملے، انعام ہو، اس دن کو بطور شکر منانا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان میں یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، جھنڈے گھروں پر لگائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے۔ ہمیں بھی تو ایک ظالموں سے نجات ملی، مسلمانوں کو ایک آزاد وطن ملا۔ پاکستان میں جتنا بھی آپ دیکھ لیں، جتنی بھی سختیاں ہو جائیں، لیکن کبھی بھی مذہبی آزادی جتنی ہے اتنی دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، چاہے وہ عرب کے ممالک ہوں، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو۔ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو قدر نہیں کرتے اس میں کرپشن کرتے ہیں، اس میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، رشوت لین دین کرتے ہیں، سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں، انہیں بھی تھوڑا شرم و حیا کے ناخن لینا چاہیے کہ اللہ نے اتنی خوبصورت ہمیں نعمت دی ہے، اگر ہم نے قدر نہ کی تو پھر جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ ایک اور بات پتہ چلی کہ ایسا عمل کرنا کہ جس عمل میں غیر مسلم بھی شریک ہو، تو اب اس عمل کو
رائج کر لینا، اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کوئی شرعی خرابی ہے یا نہیں۔ جیسے 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو، 9 محرم کا رکھو یا پھر 11 محرم کا 7 روزہ رکھو تاکہ ان سے مخالفت ہوتی رہے، لیکن روزہ برقرار رکھا۔ تو اسی طرح ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر بھی کہ لوگ صرف ان چیزوں کو دیکھ کر وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جناب یہ تو فلاں نے کیا تھا، یہ فلاں نے کیا تھا، ہم کیوں کریں؟ تو بھائی اس کو یہ دیکھ لو کہ کیا شریعت نے منع کیا ہے، اس کے اندر خرابی کیا ہے، خرابی کو دور کر دیا جائے، جو درست چیز ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھروں کے اندر لوگ بعض کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی سالگرہ پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، چلے جی گھر کے والد جمع ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، ساتھ میں ان کے بچے ہوتے ہیں، اب یہ سارے گھر والے مل کر کیک کاٹ لیتے ہیں، کیک کاٹ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو نیک بنانا، آنے والی آفتوں سے بچانا۔ یہ کوئی ضروری عمل نہیں، اچھا یہ ایسا بھی نہیں کہ جس پر ثواب ملے، کوئی کرتا ہے تو گناہ نہیں، کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے ضروری نہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور آپ کہیں جناب تم نے تو گناہ کر لیا، تم نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا، ارے بھائی اس کے اندر غلط جو چیز ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس میں میوزک چلانا شروع کر دیا، اس میں نامحرم لڑکیوں کو جمع کر کے بے پردہ لڑکے لڑکیوں کو جمع کر لیا، یا اس طرح اور ایسی چیزیں جو ناجائز چیزیں ہیں ان کو کر لیا، تو وہ غلط ہوگی نا۔ آپ سالگرہ نہ بھی ہو ویسے ہی کیک کاٹ کے لاتے ہیں، کیک کاٹ کے گھر میں کھا لیتے، تو اس میں کیا مذائقہ؟ تو یہ میں تو ترغیب نہیں دلا رہا کہ آپ کیا کریں، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ فوراً سے مفتی نہ بنے کہ اس کو ناجائز کے حرام کے فتوی دیں۔ اب بعض لوگ اس پر کہتے ہیں حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ تو غیر مسلموں سے مشابہت ہے۔ تو مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس قوم سے مشابہت رکھیں گے، اس کا مطلب اگر آج کے دور میں دیکھا جائے، یہ جو آج کل داڑھی کی تراش خراش جو ہو چکی ہے، یہ غیر مسلم کرتے ہیں، مسلمانوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر ناجائز رسمیں جیسے ہندوانہ رسمیں ہماری شادیوں کے موقع پر ہوتی ہیں، یہ غلط ہوگی، ٹھیک ہے، ناجائز رسمیں جو ہوتی ہیں۔ باقی بظاہر آپ عمل کو دیکھیں گے تو عمل کیسا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو ہر منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے سوال کیا گیا سئل عن یوم الاثنین، آپ پیر کے دن سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فیہ ولدت وفیہ انزل علی وحی، فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اپنی ولادت پر نبی پاک علیہ السلام روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک خوشی منانے کا طریقہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ تو عمل کو دیکھا جائے گا کہ عمل کیسا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کچھ اور بھی انعام کیے ہیں، تو یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا ذلت رسوائی ان کا مقدر بنی۔ اے امت محمد، اگر تم نے بھی جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں اگر قدر نہ کی تو ذلت و رسوائی تمہارا بھی مقدر بنے گی۔ اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اے پاک پروردگار، نماز ظہر پڑھنا، درس قرآن دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔
یا اللہ باران رحمت کا نزول فرما، رحمت والی بارش نازل فرما۔ یا اللہ اپنے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔